جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر سردار یار محمد صاحب رند، جو بلوچستان کی ایک اہم شخصیت ہیں، پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں اور ہم نے ان سے کچھ تاریخی حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم ان سے جو ہے پاکستان کی سیاست سے متعلق جو ہے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے، کچھ ان سے جوابات لیں گے اور کچھ اپنے ناظرین کو معلومات جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ سردار صاحب، آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے، آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، آپ سینیٹر رہے، آپ مرکزی وزیر بھی رہے، آپ صوبائی وزیر بھی رہے۔ آپ نے ایک بھرپور سیاست کی ان مہینوں میں۔ آج کل یوم آزادی پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور ان حالات میں منایا جا رہا ہے کہ دنیا بہہ گئی جسے کہتے ہیں، اور بونیر وغیرہ کے علاقے میں جو کچھ ہوا، کوئی دھکا پچنی، کراچی کے اندر جو کچھ ہوا، پاکستان میں غم کے حالات ہیں۔ یہاں پر جرمنی کے اندر بھی جو پاکستان کی تقریبات اس ہفتے منائی جا رہی تھیں، ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں یا اس میں سرکاری لوگ شامل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ وہاں افسوس کا مقام، افسوس کے حالات ہیں۔ آپ ایک قومی لیڈر ہیں، کیا آپ کو ان حالات میں وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ اس قسم کے حالاتوں میں جو موجودہ فلڈ کی، سیلاب کی صورتحال ہے، وہ کے پی کے میں ہے۔ یہی صورتحال جب 10 اور 12 میں بلوچستان میں ہوئی تھی، جی، ہمارے سینکڑوں گاؤں تباہ ہو گئے تھے، زمینیں ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں نہری نظام تو نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو فلڈ ایریگیشن ہے۔ اللہ جب برساتیں وہ جب پہاڑوں کا پانی مل کے جب زمینوں پہ آتا ہے تو آپ یقین کریں، بہت پرانی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 82، 83 یا 84 کی مطلب کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے۔ مجھے ڈپٹی کمشنر کا پیغام آیا کہ جی وہ آپ کی جو ایریگیشن اسکیم میں ڈیمیج ہوئی ہے، تو شاید ایشین بینک نے اس کے لیے ڈونیشن دی ہے اور اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو 2 انجینئرز آ رہے ہیں ہالینڈ کے، ڈچ، وہ آپ کے پاس رکیں گے اور آپ کے پاس کھانا کھائیں گے۔ آپ مہربانی کر کے آپ کی اسکیم ہے اس کو جا کے وہ دکھائیں بھی صحیح۔ میں کہا ٹھیک ہے، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ اور رات کو میرے پاس تشریف لائے، رات کو ہم بیٹھے تو بجلی بھی شوران میں نہیں تھی، روڈ بھی نہیں تھا، کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، بس اللہ کا نام تھا۔ تو مجھے یاد ہے ہم اپنے قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کافی ایریے میں ہوتا ہے، تو بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے۔ کھانے سے پہلے اچانک اس ایک نوجوان انجینئرز تھے دونوں، ایسے اس کا منہ میں ایسے جب اس نے آسمان کو دیکھا، اس کے منہ سے زور سے ایک چیخ نکل گئی۔ کہتے اس قسم کا بھی اسکائی ہوتا ہے کیا، کہ دنیا میں اس طرح کا بھی کوئی آسمان ہوتا ہے کہ ملینز آف اسٹارز جو ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ تو خیر یہ اس وقت کا قصہ ہے۔ میری فیملی، میرے خاندان نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے، بشرطے کہ دیرہ بگٹی ایک ڈسٹرکٹ ہے، کولو اور کہان ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک اس ایریے سے ان کا تعلق ہے نواب خیر بخش مری اور اس کے قوم اور اس کے قبیلے کا۔ رند وہ قبیلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان سے لے کے افریقہ سے لے کے ممباسا پورٹ تک لے کے عمان تک ہے، مگر ہم نے کبھی بھی نیگیٹو سیاست نہیں کی۔ نیگیٹو میں ان کو نہیں کہوں گا کہ ان کی نیگیٹو سیاست تھی، ہم کمزور لوگ تھے، ہم نے یہ بندوق، ہتھیار، اس کی سیاست نہیں کی۔ 2 سیلاب، بہت بڑے سیلاب آئے کہ وہاں کچھ نہیں بچا، اور آج تک اس کی تباہ کاریوں کی کوئی کام نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے گھروں میں کام نہیں کر سکے، نہ ان کے ہم چینل بحال کر سکے، نہ ان کے گھروں کو اور کچھ نہیں، ایک شیلٹر ہی دے دیتے، چھت دے دیتے، اس کی دیواریں نہ ہوتی، فرش نہ ہوتا، وہ بھی ہم نہیں دے سکے۔ نہیں، مرکز نے آپ کی مدد نہیں کی؟ نہیں کی، نہ صوبے نے کی آج تک، نہ مرکز نے کی ہے، اور نہ آج ہو رہا ہے۔
ابھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. اب اگر اٹھا کے آپ پاکستانی چینل دیکھیں, لوگ اب بھی چیخ رہے ہیں کہ جی سیلاب کا سامان آتا ہے اور وہ بیچ میں سے گورنمنٹ ہمارے اٹھا کے لے جاتی ہے, گورنمنٹ کے لوگ لے جاتے ہیں. سر جی جو کچھ کرنا تھا ہم نے خود کیا. ہم نے ان لوگوں کو کیوں, ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اگر ہمارے لوگ چلے جائیں گے, علاقے غیر آباد ہو جائیں گے تو ہم پھر ختم ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنی کچھ ان سے بہت زیادہ ہمدردی اور کچھ اپنے علاقے کے ساتھ کہ ہمارا علاقہ ویران نہ ہو. تو بتائیں جب ہم اپنے لیے کچھ نہ کر سکے تو کے پی کے میں جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. سر اس وقت پاکستان کا ہے یا سسٹم ہے یا نظام ہے, اس بارے میں تو کم سے کم میرے جیسے کم فہم اور کم علم میں کہوں گا اپنے کو, کیا کہہ سکتا ہوں. کم علم تو نہیں کہہ سکتے, آپ 85 سے سیاست میں ہیں, آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہاں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں اس وقت پاکستان کے اندر میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی انسانیت نہیں ہے, انسانی ہمدردی نہیں ہے. ایک غریب کا جا کے حال تو وہاں دیکھیں کہ غریب کے ساتھ کیا ہے. کیوں یہ جو آج بلوچ اسٹرگل کر رہے ہیں, بلوچ آج لڑ رہے ہیں, اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں بلوچ مسنگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں. میں آج بھی جب یہاں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ 4 مسح شدہ لاشیں, پتہ نہیں کون سے علاقے سے, مجھے ذہن سے اتر گیا ہے, نوشکی سے اوپر کے علاقے میں 4 لاشیں آج بھی میں پڑھ کے آیا ہوں. مسح شدہ لاشیں روڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی. تو کس سسٹم کی بات کرتے ہیں, میری اوقات کیا ہے کہ میں جا کے وہاں کیا بات کروں. اگر بات کروں گا بھی تو وہی کچھ ہوگا جو اب میرے ساتھ ہوا. تو آپ آج کل عملی سیاست میں ہیں یا کنارہ کشوئے میں؟ بالکل میں عملی سیاست میں ہوں اور سیاست کر رہا ہوں, سیاست کروں گا, کیونکہ میرا فرض بنتا ہے اور میرے باپ دادا کی روایت ہے اور میرے باپ دادا کی ذمہ داری, ان قبروں کی بھی ذمہ داری ہے, میری تو ہے ہی ہے. لاسٹ آپ تحریک انصاف میں تھے یا ہیں؟ جی میں بلوچستان کے آپ سربراہ تھے تحریک انصاف کے. میں آپ بات کروں, اب کس پوزیشن پہ آپ؟ میں آپ کا جناب جواب دیتا ہوں. میں تھا بھی صحیح اور نہ بھی ہوں. جب میں عمران خان کی کابینہ میں ان کا ایڈوائزر تھا اور پروونشل منسٹر بھی تھا, دونوں جگہوں سے میں نے ریزائن دے کے میں نکلا ان کی پارٹی سے, اور اقتدار میں نکلا, پاور میں نکلا. فیڈرل منسٹر بھی میں تھا, پہلی دفعہ ہوا تھا, اور میں پروونشل منسٹر بھی تھا, اور دونوں سے ریزائن دے کے میں نکلا تھا. اپنے جو میری ایک سوچ تھی, جو میرا ایک ذہن تھا, اور میں سمجھتا تھا جو میری ذمہ داری ہے بلوچستان کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے, ایک قبیلے کے سردار کی حیثیت سے, کہ میں اگر ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تو کم سے کم میں ان کے ساتھ دھوکہ تو نہ کروں نا. ابھی جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے, تھوڑی دیر پہلے شاید ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے گفتگو کی کاکڑ صاحب کی, کون ہے, کدھر سے آئے؟ یہ جو ہمارا چیف منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے تو میرا ذاتی دوست, میں اس پہ زیادہ نہیں بول سکوں گا, مگر بولوں گا انشاءاللہ, مگر ایک پلیٹ فارم سے بولوں گا, ان کے لیے بھی بولوں گا. کیا ہے یہ؟ وہ ٹیکسی والا ڈرائیور ہے, ایک ٹیکسی ہوتی تھی کاکڑ کی, یہ دونوں مل کے, ایک اور بھی بلوچستان کا ہمارا لیڈر ہے, صبح ایک چلاتا تھا, شام کو اسی ٹیکسی کو دوسرا چلاتا تھا. یہ تو سیاسی حالات میں ہمارے اوپر برے وقت. خیر صاحب نے بھی بڑا برا وقت دیکھا, لندن کے اندر زمین پہ سوتے رہے. تو یہ تو کون کہتا ہے؟ غلام مصطفیٰ خیر صاحب. ہاں, تو یہ سیاستدانوں کا تو یہ جب جلاوطنی کی زندگی گزاروں تو یہ وقت آتا ہی ہے. ہاں صحیح ہے, مگر انہوں نے جلاوطنی کے لیے تو نہیں گزاری تھی. وہ تو افغانستان کے پاسپورٹ پہ نوکری کرنے گئے تھے. جلاوطنی کرنا اور نوکری کرنا دو بہت بڑا فرق ہے. معذرت سے, آپ تو بڑے عمر رسیدہ ایک صحافی ہیں, میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ جلاوطنی کے لیے تو نہیں گیا تھا, یہ تو افغانی پاسپورٹ پہ گیا تھا. یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے, ہمارے اداروں کی مہربانی ہے
کہ جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے آپ ان کو پرائم منسٹر، چیف منسٹر، فیڈرل منسٹر بنا دیتے، اور ایک مرے ہوئے آدمی کو، اس وقت ہم بھی سیاست میں تھے، اسمبلیوں میں تھے، کہ جب پرائم منسٹر آ رہا تھا لنڈن سے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کیبنٹ ڈویژن والوں کو کہ بھائی اس کے لیے کیا بنائیں، ہم شیروانی بنائیں تو کس سائز کی بنائیں، پھر تکے پہ 4-6 شیروانی بنائیں گے، اس کو پہنا کے اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ کیا ہو رہا ہے اب اس ملک کے اندر؟ کیا بچ گیا آپ کے ملک کے اندر؟ یہ پی ٹی وی ہے اور 4 چینل ہے۔ اب تو پہلے سیاست کم سے کم جرنلسٹ بول تو سکتا تھا نا، لکھ تو سکتا تھا، ابھی کسی میں جرت ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ ہم تو پرو پاکستانی تھے، ہمیشہ پاکستان کی سیاست کی، نہ چاہتے ہوئے فوج کی حمایت کی۔ ابھی میں جب یہ الیکشن ہمارے ہو رہے تھے، ہمارے ایک کرنل صاحب تھے ڈپٹی سیکٹر کمانڈر، اس نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ سردار ہند ہار رہا ہے، اس کو ہم ہرائیں گے، آپ لوگ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ کرنل صفدر، آج انہوں نے کیا اس کو سزا دی؟ اور مجھے پاکستان سے محبت کرنے کی اور پاکستان کے ساتھ رہنے کی انہوں نے مجھے کیا انعام دیا؟ دیکھیں یہ شکوہ تو اور بہت سے لوگوں کو ہمیں نہیں جیتنے دیا گیا۔ پھر اس کا مقصد ہے جس کو شکوہ ہے آپ سب کو رگڑیں، سب کو کریں۔ آپ نے شکایت نہیں ہے، میں غلط بول رہا ہوں، مجھے سر عام چوک پہ لٹکا دیں۔ 46 کروڑ دینے والا کون تھا؟ وہ جو جیتا ہے ایم پی ہے، وہ اس قسم کا ایک ایم پی کی اتنی طاقت ہوتی کہ 46 کروڑ دے۔ سر لوگ تو اربوں روپے دیے ہیں۔ پہلا جو ریٹ نکلا بلوچستان میں 25 کروڑ تھا، پھر ایک کو جتوایا، ری کاؤنٹنگ میں اس کو ہروایا، پھر اپیل میں اس کو جتوایا، 1 ارب روپیہ دے کے بلوچستان میں اس وقت۔ کیوں کرپشن آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے؟ میں اس کرنل کے لیے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس وہ لوگ ہیں جن کے پاس جیتا ہوا الیکشن لوگوں نے مجھے مبارکباد دی، 3 دن کے بعد مجھے ہرا دیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ نہیں تو الیکشن کمیشن میں نہیں آپ گئے یا عدلیہ میں سر نہیں ہم تو گئے؟ سپریم کورٹ تک گئے، مگر وہاں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کیا ہے آپ سمجھئے؟ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو لوگ اس وقت پاکستان کی یہ صورتحال کیوں ہوتی؟ ہم آج بھی ایک امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمیں نا امید کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ پرو پاکستانی کیوں تھے، پرو فیڈریشن کیوں تھے؟ اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہاں، جو لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ غلط راہ پہ ہو، غلط کر رہے ہو، وہ سچے تھے اور ہم جھوٹے تھے۔ مطلب ہم اس کے مطلب ہمارا فیصلہ غلط تھا، ان کا جو رائے تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان ایک کی۔ سیٹ ہارنے میں یا ایک سیٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جانے میں آپ اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگ صحیح تھے اور ہم سر میں نے کس دن آپ کے قبیلے سے کوئی میں آپ کو یہ بات کروں کہ جو وہ کچھ کہتے تھے، میں ایک سیٹ ہارنے پہ کہ کیا میرے علاقے کے لوگوں کو یہ جو آج صورتحال ہے وہاں ایک نہیں ہو رہا ہے نا، ہر روز اس کی لاشیں روڈوں پہ ہماری گرتی ہیں، ہمارے سینکڑوں نہیں ہمارے ہزاروں لوگ مسنگ ہیں، ہزاروں لوگوں کی باڈیاں ملتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے بچے نہیں ہیں، وہ میری قوم نہیں ہے، میرا قبیلہ نہیں ہے۔ اسی پاکستان کے لیے ہم نے ساری مخالفت لی۔ ایک سیٹ نہیں ہے، یہ ایک سیٹ کر کے پوری اسمبلی بیچی گئی تھی اور اربوں میں بیچی گئی تھی۔ خریدنے والے بھی بلوچی تھے۔ جی، خریدنے والے بلوچ ہیں، مگر وہ جو ڈرگ اسمگلر ہیں